अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरे ज़हन में बहुत सारी बातें आ रही थी कि मैं शुरू-शुरू में ऑस्ट्रेलिया जो है ना एमबीए करने के लिए गया था। लेकिन ये एमबीए का एडमिशन जो था उसमें अभी तकरीबन जो क्लासेस वगैरह स्टार्ट होनी थी ऑलमोस्ट 1 ईयर बाकी था। तो मैंने सोचा कि फ़ारिग बैठने की बजाय मैं ऐसा करता हूँ कि मैं होटल मैनेजमेंट का जो है ना वो एक कोर्स कर लेता हूँ। और देयर वाज़ अ टेफ कॉलेज इट्स कॉल्ड टर्टरी एंड फर्दर एजुकेशन। ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें जो है ना प्रोफ़ेशनल किस्म की जो है ना वो ट्रेनिंग दी जाती है स्किल्स वगैरह की ट्रेनिंग के लिए। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स मैंने एलिस स्प्रिंग्स में जो है ना वो जॉइन किया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें और बिल्कुल मिडल में आप ऐसे उँगली वहाँ पे रखें तो यू विल फाइंड द सिटी एलिस स्प्रिंग्स। एलिस स्प्रिंग्स वेरी क्वाइट स्मॉल सिटी है। लेकिन जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलियंस ने अपने तमाम सिटीज़, सबर्ब्स और छोटे-छोटे इवन छोटे-छोटे एरियाज़ को भी बहुत खूबसूरत और साफ़ रखा हुआ है। इतना खूबसूरत रखा हुआ है कि आप यू कैन नॉट इवन बिलीव इट कभी इतनी सफाई और इतनी खूबसूरती उन्होंने लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेलबर्न में एक दफ़ा जो प्रीमियर ऑफ मेलबर्न है वो जेफ़ जेफ़ स्कॉट आई थिंक जेफ़ हंट और जेफ़ स्कॉट समथिंग लाइक दैट उसका नाम था। तो उस वो मेलबर्न का टूर कर रहे थे ना, देख रहे थे रात को वहाँ पे वो निकल जाते हैं जो मिनिस्टर हैं या प्रीमियर हैं, उधर कोई इनके साथ सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती, वो खुद ही घूमते फिरते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट पे चले गए, वहाँ पे खाना खा लिया या इधर-उधर घूम घूम रहे हैं। तो उन्होंने देखा जी कि एक बिल्डिंग जो थी, वो उसकी जो तकरीबन जो पेंट वगैरह था वो इतना अच्छा नहीं था। तो उन्होंने अगले दिन ही उस बिल्डिंग वाले को नोटिस किया कि भी इस पेंट वेंट को ठीक करो, इट लुक्स अगली, ये बुरी लग रही है। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द ब्यूटी ऑफ देयर कंट्री एंड ऑल्सो ऑफ देयर सिटीज़। एलिस स्प्रिंग वहाँ पर 2 पाकिस्तानी थे, एक थे डॉक्टर बाकिर और दूसरे जो थे वो अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब। ये वहाँ पे लेक्चरार थे उस टेफ कॉलेज में जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। तो वो उसमें एडमिशन लेने का एक और जो वाक़या था वो ये था कि डॉक्टर बाकिर एक दफ़ा आए थे पाकिस्तान में, लाहौर में। तो उन्होंने आके जो है एडवर्टाइज़मेंट की थी न्यूज़पेपर में कि भी फॉर द एडमिशन ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्सेज़ इन टेफ कॉलेज वेयर ही वाज़ टीचिंग। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और उनसे बात की और उनसे डिस्कशन किया और उन्होंने इनिशियल मेरा इंटरव्यू किया। मेरी क्वालिफ़िकेशन, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस वगैरह सारा उन्होंने देखा। देन ही गॉट सैटिस्फाइड और उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दें एंड आई विल गो बैक एंड आई विल सबमिट टू द कॉलेज एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट एंड देन वी विल लेट यू नो द आउटकम ऑफ माय डिस्कशन विद द कॉलेज मैनेजमेंट। तो मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो डॉक्टर बाकिर को दे दिए। और देयर वर अदर स्टूडेंट्स एज़ वेल, और भी पाकिस्तान से कुछ स्टूडेंट्स वगैरह थे, उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डॉक्टर बाकिर साहब को दिए और उनके भी ज़ाहिर है उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किया। तो फिर वो जब चले गए, अच्छा ये था कि मेरे फ्यू फ्रेंड्स जो थे वो दे हैड अप्लाइड फॉर अमेरिका टू गो टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज़ एंड आल्सो टू इंग्लैंड बट इट वाज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर एंड 1 या 2 उनमें से रिजेक्ट हो गए। तो मेरे ज़हन में था कि यार अगर मेरा मेरा भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आई डोंट वांट टू अप्लाई टू गो टू द यूएसए और यूके। तो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि होपफुली कि आई विल बी एबल टू गेट एडमिशन इन ऑस्ट्रेलिया। तो जब वो वापस गए तो उन्होंने जाके अपना जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे दिए और दूसरे भी जो स्टूडेंट थे उनके भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए। तो बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, वहाँ से जो है ना एक लेटर ऑफ ऑफ़र आ गया मुझे कॉलेज की तरफ से, टेफ कॉलेज की तरफ से कि यू हैव बीन कंसिडर्ड, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड एंड you have been offered to come and study in our college. So it was a very good offer. It was very good for me to learn that I've been accepted to study in that college. और ये था कि अब मुझे उन्होंने साथ में ये कहा था कि नाउ यू हैव टू अप्लाई टू द एम्बेसी टू गेट ए वीज़ा। लेटर ऑफ ऑफर तो आ गई थी, ठीक है, इट वाज़ वेरी गुड, इट वाज़ वेरी इंकरेजिंग। लेकिन उसके साथ ये था कि आई हैव टू अप्लाई टू द ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी टू गेट ए वीज़ा टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। मेरे साथ में जो और स्टूडेंट्स वगैरह जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके मोस्टली जो है ना वो रिजेक्ट हो गए थे। आई हैव नो आइडिया कि भी व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, लेकिन मोस्टली जो है ना वो रिजेक्ट हो गए थे और सिर्फ़ 3
جو لڑکے تھے ان کو لیٹر آف آفر آیا تھا. ایک مائی سیلف، دوسرے ایک بالکل میرے گھر کے نزدیک ایک لڑکا رہتا تھا وہ، اور تیسرا جو تھا وہ ڈیفینس میں یا کسی جگہ پہ ادھر کہیں رہتا تھا. ان تین کو انہوں نے لیٹر آف آفر دیا، اور جو میرا لیٹر آف آفر تھا اس میں انہوں نے لکھا جی کہ ان کے نام بھی لکھے اور ان کے ایڈریسز وغیرہ فون نمبرز وغیرہ بھی لکھے کہ یو آل تھری کوآرڈینیٹ ود ایچ ادر، اپلائی فار ویزا اینڈ کم ٹو آسٹریلیا ٹوگیدر. تو میں نے جب ان سے کانٹیکٹ کیا تو ایک جیسے مجھے پتہ چلا ایک تو بالکل نزدیک تھا، دوسرا دوسرے علاقے میں تھا. تو میں نے ان سے ڈسکشن کیا کہ بھی لیٹس گو ٹو ایمبیسی ٹوگیدر اینڈ اپلائی فار دا ویزا. لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہم اپنا علیحدہ علیحدہ جو ہے نا وہ اپلائی کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اٹس فائن بائی می، نو پرابلم. لیکن اینی ویز میرا خیال تھا کہ اگر ہم اکٹھے جاتے تو کچھ آپس میں ڈسکشن، کچھ انڈرسٹینڈنگ یہ وہ ہو جاتا، اور بائی دا ٹائم وی گوئنگ ٹو گو ٹو آسٹریلیا ہماری ایک بڑی اچھی فرینڈ شپ ڈیولپ ہو سکتی تھی. لیکن ان کے ذہن میں شاید یہ نہیں تھا، وہ کچھ اور سوچ رہے تھے. جب میں نے اپلائی کیا اپنی آسٹریلیا کے ویزے کے لیے، تو میں نے آئی کیپٹ ایوری تھنگ سیکریٹ فرام مائی فیملی. میں نے اپنی فیملی کو جو ہے نا وہ نہیں بتایا کہ میں جو ہے نا وہ آسٹریلیا جانے کے لیے ویزا وغیرہ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں یا اس طرح سے. تو انہوں نے obviously nobody said nothing. لیکن میں چپکے سے میں نے جسٹ بتایا جی کہ I'm going to go to اسلام آباد for something to contact the Australian embassy. تو میں انشاءاللہ اوور نائٹ واپس آ جاؤں گا. تو نائٹ کو میں بیٹھا، آسٹریلین ایمبیسی پہنچا. وہاں پر ان دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ریئلی اب تو ویری ڈیفیکلٹ، آئی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ٹو دی ایمبیسیز، کیونکہ اب تو آپ کی بہت زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. پھر وہاں سے وہ دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی اسٹیجز سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، دین یو آر ایبل ٹو گیٹ ٹو دی ایمبیسی. لیکن ان دنوں میں یہ تھا کہ آپ ایک ٹیکسی لیں، گاڑی لیں، رکشہ لیں، ایون کہ جو پک اپ وینس وغیرہ ہوتی تھیں وہ ایمبیسی کے بالکل باہر گیٹ پہ جا کے رک جاتی تھیں، اور آپ جسٹ گیٹ آؤٹ آف دی ٹیکسی، ناک کریں، اس پہ جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے اس کو بتائیں کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اپنا لیٹر وغیرہ جو بھی دکھائیں، اور پھر آپ کو اندر جانے دیتا تھا. اٹ واز سو ایزی ایٹ ان دوز ڈیز. تو میں بہرحال آئی وینٹ ٹو ایمبیسی، آسٹریلین ایمبیسی، اور وہاں پر جا کے میں نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ میں ساتھ لے گیا تھا. لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فارم فل کریں اور اس کے ساتھ فیس وغیرہ جو ہے وہ ایڈ اس میں لگائیں، بینک چلان وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. اور پلس یہ تھا کہ آئی ہیو ٹو ہیو اے بینک اسٹیٹمنٹ فرام مائی فادر دیٹ ہی از گوئنگ ٹو سپورٹ آل مائی اسٹڈیز. تو وہ یہ تھا کہ وہ میرے پاس اس وقت نہیں تھی. آئی ڈنٹ نو کہ بھی مجھے وہ بینک اسٹیٹمنٹ بھی لگانی پڑتی تھی. تو میں اپنے جو چیزیں تھیں وہ لے کے واپس آ گیا لاہور اپنے گھر. تو اب سب سے بڑا مشکل یہ تھی کہ میں نے گھر بات ہی نہیں کی تھی کہ ابھی میں آسٹریلیا ہائر اسٹڈیز کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. تو اب میں نے اگر اپنے جو ڈیڈی ہیں، فادر ہیں، ان سے پوچھنا تھا کہ بھی آپ مجھے بینک اسٹیٹمنٹ دیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھی کس مقصد کے لیے. تو اسی شش و پنج میں آئی واز گیون 1 ویک ٹائم ٹو سبمٹ آل مائی ڈاکومنٹس. ایک دو دن میں اسی میں بعد میں سوچتا رہا کہ بھی بتاؤں نہ بتاؤں. اینی ویز پھر میں نے ایک ذرا مطلب تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھایا کہ بھی بتانا اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، کیونکہ اگر بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ملے گی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال میں نے اپنی ماما کو بتایا، امی جان کو بتایا کہ جی اس طرح سے میں اپلائی کر رہا ہوں، تو آپ کائنڈلی میری سفارش کریں ابو جی سے اور ان سے بینک اسٹیٹمنٹ لے دیں. پھر ابو جی بھی جب آئے گھر تو ان سے بات کی، تو بیکاز آبویسلی ماشاء اللہ امی نے جب سفارش کر دی تو پھر نیکسٹ ڈے جو ہے نا مجھے بینک اسٹیٹمنٹ مل گئی تھی. اٹ واز ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. لیکن یہ ہے کہ مجھے پھر بظاہر بتانا پڑا گھر میں کہ آئی واز گوئنگ ٹو گو ٹو آسٹریلیا، آئی واز گوئنگ ٹو گو ٹو اپلائی ٹو گو ٹو آسٹریلیا. یہ میں نے بتا دیا تھا کہ میں نے تھوڑا سا اپلائی کیا تھا، تو مجھے جو ہے نا وہ وہاں پہ لیٹر آف آفر آ گیا تھا. سو بہرحال میں یہ تھا کہ اب میں نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سارے تیار کیے، اس میں جو فوٹوز، فوٹو کاپیز اینڈ فوٹوگرافس جو بھی چاہیے تھی، اور بینک اسٹیٹمنٹ جو چاہیے تھی وہ میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کی. اور پھر میں دوبارہ سے وہاں چلا گیا آسٹریلین ایمبیسی ٹو سبمٹ مائی ڈاکومنٹس ٹو دیم. انہوں نے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کیے اور دیکھا کہ ایوری تھنگ از اٹیچڈ. پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، یو گو بیک اینڈ گو ویٹ فار دی انٹرویو کال. تو میں واپس آ گیا. اب لیکن واپس آ کے بتایا تو ایوری بڈی ایٹ ہوم بلیو کہ بھی مجھے ویزا تو مل ہی نہیں سکتا آسٹریلیا کا، تو اس لیے چلیں کرنے دو اس کو جو بھی کرتا ہے. بس
میرا بٹ آئی واز کانفیڈنٹ دیٹ ان شاء اللہ آئی ول بی ایبل ٹو گیٹ اٹ. لیکن پھر بھی تھوڑا سا شیکی تھا کہ شاید نہ ملے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں جب وین آئی کیم بیک ہوم اور آئی ویٹڈ فار دی انٹرویو کال. 2-3 دن گزر گئے لیکن انٹرویو کی کال ہی نہیں آ رہی. 4 دن ہو گئے انٹرویو کی کال نہیں آ رہی. میں نے اپنے جو دوسرے دوست ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا, ان سے پوچھا کہ بھی آپ کو انٹرویو کی کال آئی ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہاں مجھے تو انٹرویو کی کال آ گئی ہے, جو کہ میرے گھر کے نزدیک رہتا تھا. اور اس نے تو ایون مجھے کہا جی کہ میں نے تو اپنا سوٹ کیس بھی تیار کر لیا آسٹریلیا جانے کے لیے. اس نے سارے جتنے بھی کپڑے وغیرہ ہیں, چیزیں جو ضرورت ہو سکتی ہیں وہاں پہ آسٹریلیا کی, وہ میں نے ساری تیار کر لی ہیں. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو آسٹریلیا. لٹل ڈس اپوائنٹڈ, میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ تھا کہ بھی پتہ نہیں کیوں مجھے انٹرویو کی کال نہیں آئی. ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے میرے ڈاکومنٹس ریجیکٹ کر دی ہوں. پھر دوسرے دن میں نے نیکسٹ ڈے دوسرے جو اسٹوڈنٹ تھا, جو لڑکا تھا جو دور رہتا تھا میرے گھر سے, اس کو بھی کال کی. اس نے بھی کہا کہ بھی مجھے بھی انٹرویو کی کال آ گئی ہے, تو آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو اسلام آباد آسٹریلین ایمبیسی فار دی انٹرویو. اب تو میں ریئل ڈس اپوائنٹ ہو گیا. میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مائی ڈاکومنٹس ہیو بین ریجیکٹیڈ. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آسٹریلیا از اے ویری ڈیولپڈ کنٹری. اس میں ایجوکیشن اسٹینڈرڈ از ویری ویری ہائی. دے پرابیبلی لوکنگ فار ایوری ون ٹو گیٹ A++++ لائک دیٹ لائک دس. میرے سے A++ تھے ہی نہیں تھے. تو لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار میرا جو کالج ہے جس نے مجھے ایڈمیشن دینا تھا, انہوں نے میرے ڈاکومنٹس ایکسیپٹ کر لیے ہیں. تو ایمبیسی کو میری ایجوکیشن کوالیفیکیشن کے جو گریڈز ہیں ان سے تو ان کو لنک نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ آفٹر دا ڈے آفٹر وہ جو سیکنڈ لڑکا تھا اس کو کال آئی. اس کے بعد الحمدللہ پھر مجھے بھی کال آ گئی انٹرویو کی. تو انٹرویو کی کال آئی تو آئی واز آبویسلی ویری ہیپی. اور مجھے بڑا ایک سیٹسفیکشن ہو گیا کہ ایٹ لیسٹ مجھے کوئی امبیرسمنٹ تو نہیں ہوئی نا ان دوسرے لڑکوں کے سامنے. آئی ایم گوئنگ ٹو گو فار دی انٹرویو ان شاء اللہ. اوکے, تو یہ اب اس کو میں ایم گوئنگ ٹو ہیو ٹو کنٹینیو ود دس اینڈ ان دی نیکسٹ